بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور خبر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یا موجودہ حکومت کو، اور جو اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے، اس پارٹنرشپ کو توڑنے کے لیے، اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے مختلف ایفرٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ ان کی خوش قسمتی کہہ لیں، وزیر اعظم عمران خان کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، ان کی خوش قسمتی کہہ لیں، یا یوں بھی کہہ لیں کہ وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، لکی پوائنٹ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں ان کے مخالفین سازشیں اور پلاننگ کرتے ہیں تو وہیں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پلاننگ کو، ان سازشوں کو سمجھتے ہیں، وہ ان کو ڈیفیوز بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہی کچھ ایک معاملہ ہوا کہ خبر چھپی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی خبر آئی ہے جو میں آپ سے بتاؤں گا۔ خبر چھپی کہ ترقیاتی فنڈز، ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی، اور ترقیاتی فنڈز دیے گئے ہیں۔ اب ترقیاتی فنڈز دینے کا سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے، اور ترقیاتی فنڈز دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیسے دیے جاتے ہیں اور یہ مسلسل۔ لیکن جیسے ہی وزیر اعظم کی سے ملاقات ہوئی ارکان پارلیمان کی، اور یہ اسی پس منظر میں ہوئی کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے تو مختلف علاقوں کے، یعنی کہ ہر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے ایم این ایز، ایم پی ایز وزیر اعظم سے مل رہے ہیں جو حکمراں اتحاد میں شامل ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں، تو وہ اپنے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈیولپمنٹ چاہیے، یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اپروو ہو جاتے ہیں وہ پروجیکٹ، اور ان کے لیے وہ پیسے دے رہے ہیں۔ یہ پریکٹس چلتی آ رہی ہے، اس سے اختلاف کریں، اتفاق کریں۔ تو یہ خبریں چھپیں۔ جب خبریں چھپیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ نوٹس لے لیا، اور نوٹس لے کے کچھ ریمارکس پاس کیے۔ ریمارکس پاس کرنے کے بعد انہوں نے یہ معاملہ ریفر کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب سے کے سامنے رکھ دیا۔ ان تک پہنچا، انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا۔ لارجر بینچ بنا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اس کا حصہ بنا دیا، اور 5 ممبرز بینچ کے سامنے یہ معاملہ ہوا۔ فرسٹ ہیئرنگ ہوئی تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایسے ریمارکس پاس کیے کہ سوائے اس کے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے حکومت اور جوڈیشری کا آپس میں آمنا سامنا کروا دیا جائے، وہ ریمارکس ایسے تھے، اور غیر معمولی تھے، اور غیر معمولی بھی تھے، اور لگ رہا تھا کہ سیاق و سباق ان کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارے اخبارات میں رپورٹ ہوا۔ تو سیکنڈ ڈے تھا، ساری ڈیٹیل مانگی گئیں، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے جواب بھی سبمٹ کروا دیا گیا، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات بھی کی اس کی انگلش صحیح نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان نے خود کیوں نہیں جواب دیا، ان کے پرنسپل سیکرٹری نے کیوں دیا، انہوں نے ابھی تک یہ اقرار کیوں نہیں کیا کہ یہ ان کا اپنا بیان تھا، انہوں نے خود تردید کیوں نہیں کی۔ اس طرح کی باتیں، وزیر اعظم لفافے تقسیم کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں یہ بھی کی۔ اور پھر دوسرے دن بھی، یعنی کہ کل جو گزر گیا، اس دن بھی ہیئرنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے ایسی بات کی۔ اس میں ایک اور بات انہوں نے کر دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، انہوں نے کہا مجھے واٹس ایپ پہ کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں اور کسی نے بھیجی ہیں ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اس پہ کچھ ریمارک بھی پاس کر رہے تھے۔ اگین میں کہوں گا کہ وہ ان کے منصب کے تقاضے کے مطابق نہیں تھے۔ اس میں پھر اٹارنی جنرل کو تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آنا پڑا، اور اس میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور تلخ جملے کے تبادلے کے بعد یہ بھی ہوا کہ وزیر اعظم نے فلاں سٹیٹمنٹ کیوں دی، وزیر اعظم نے یہ کیوں کہا کہ 5 سال تھوڑے ہوتے ہیں، وزیر اعظم نے یہ کیوں کہا، اس طرح کی باتیں۔
تو یہ ایک ایسا تھا کہ باقی آنریبل ججز نے اس کو فیل کیا، جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ جو ججمنٹ آئی ہے، جو آرڈر پاس ہوا ہے، اس کے مطابق تو پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ آپ کا، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آپ فریق ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے خلاف ایک کمپلینٹ کی ہوئی ہے، اور وہ کمپلینٹ اس وقت کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اہل خانہ کی پراپرٹیز لندن میں ٹریس ہوئیں، اور اس کے خلاف ان کا ریفرنس فائل ہو گیا۔ ریفرنس فائل ہوا تو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلایا، انہوں نے ریفرنس پڑھایا اور کہا کہ یہ ہے، اس کو دیکھ لیں، اور اس کا یہ کہا گیا کہ مجھے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا، چیف جسٹس صاحب نے، کہ میں شاید استعفیٰ دے دوں، تو اس کی تردید چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کر دی تھی۔ پھر وہ مقدمہ چلنا تھا، یعنی کہ ریفرنس آ گیا تھا، ریفرنس کی سماعت ہونی تھی، تو عدم اعتماد کر دیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آ گئے، ان کے دور میں بھی کارروائی آگے نہیں بڑھی، بلکہ اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے سامنے۔ سپریم کورٹ کا بھی لارجر بینچ وہ واپس بھیج چکا ہے معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور انکوائری کر رہے ہیں FBR۔ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک اپلیکیشن کہہ لیں، اس میں کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنے بارے میں بتائیں، ان کے بھی تو یہ اثاثے ہیں اور یہ ٹیکس کیسے دیتے ہیں، اس طرح سے ایک متفرق۔ تو اسی کا پھر دوبارہ تذکرہ ہوا، اور جو تحریری فیصلہ مفصل طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے، جو آرڈر کہلائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کی نفی کر دی ہے، اور لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا سٹیٹمنٹ تسلی بخش ہے جواب، لہذا اس کو ہم نمٹاتے ہیں، اور پھر ہیئرنگ کے دوران ایک اور ریمارکس پاس کر دیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ تھا وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو ورکنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں۔ تو چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے کہا، چیف جسٹس پاکستان نے، کہ وزیر اعظم آفس کو کنٹرول کرنا یا چلانا یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ڈومین اس طرح سے نہیں ہے، اور اب جو تحریری طور پہ فیصلہ صادر کیا وہ میں اگین کہوں گا کہ ہر جگہ پہ وہ پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز ہوتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا وہ یہ ہے کہ آئندہ سے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ باقاعدہ طور پہ فریق ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، انہوں نے ایک کمپلینٹ کی ہوئی ہے، لہٰذا آج کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ مناسب نہیں کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی کیس سنیں، یعنی کہ کوئی نوٹس ووٹس لیں، اور نہ ہی ان کا کیس سن سکتے ہیں ان کے خلاف، یہ ان کے منصب کا تقاضا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مطمئن ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس تو لے لیا تھا، لیکن کیونکہ ایک اگین میں بتاتا ہوں کہ یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی وہ ہے بڑے دل والی فراخ دلی ہے کہ یہ بات انہوں نے آرڈر پاس نہیں کیا، کیونکہ ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب تھے، حالانکہ ان کو کمزور چیف جسٹس سمجھا جاتا ہے، وہ بڑے تگڑے چیف جسٹس تھے، ان کے دور میں جسٹس نواز عباسی صاحب نے ایک 100 موٹو نوٹس لے لیا اسی طریقے سے، اور ایک جرنلسٹ کو بلا لیا۔ تو دوسری ہیئرنگ ہوئی تو وہ معاملہ ٹیک اپ کیا خود چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب نے، اور اس میں آرڈر پاس کیا کہ جو 100 موٹو کا اختیار ہے، از خود نوٹس لینے کا اختیار، یہ صرف اور صرف چیف جسٹس کو ہے، یہ
ہر ممبر کورٹ کے ممبر کو نہیں ہے، صرف چیف جسٹس کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے۔ تو لہٰذا چیف جسٹس کو نوٹ تو بھیج سکتے ہیں آنریبل ججز، توجہ دلا سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کی طرف، یہ ہوتا رہا ہے، لیکن از خود نوٹس لے کے از خود جواب وہ نوٹس ایشو نہیں کر سکتے، چیف جسٹس کو معاملہ بھیجنا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک ابھی بھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور ان کے دیگر آنریبل ججز ہیں، انہوں نے ابھی بھی اس حد تک نہیں گئے جو چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگو صاحب نے کہا تھا۔ تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی اتنا خوش آئند نہیں ہے، اور جو انہوں نے نوٹس لیا تھا وہ اس کا اپوزٹ ہو گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کی نفی کر دی۔ تو یہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر ادارے کو چاہیے اور ہر اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرے۔ اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ ریفرنس ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا، وہ ایشو ختم نہیں ہوا، اور ابھی بھی وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے، اور جیسے ہی ایف پی آر کی طرف سے فائنل حتمی کو رپورٹ آئے گی تو حتمی فیصلہ کرنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے بلکہ فل کورٹ نے یہ کر دیا تھا، اور اس میں بھی وہ تمام جج صاحبان اس میں نہیں بیٹھے جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اعتراض تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوئی، یہ ایک اور بات بھی چیف جسٹس کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس میں لکھا کہ جو واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹس، دستاویزات جس کا ذکر کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نامعلوم طریقے سے موصول ہوئے واٹس ایپ پہ، وہ دستاویزات انہوں نے اٹارنی جنرل کو جو دکھائیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خود بھی وہ کلیئر نہیں ہیں، خود بھی وہ مطمئن نہیں ہیں کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے یا کوئی مستند چیزیں ہیں۔ تو ان کی اس چیز کو بھی نفی کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ریئیکشن آتا ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ پچھلے دنوں ایک پریس ریلیز آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، ترجمان کی طرف سے، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فون ہے وہ ہیک ہو گیا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی میسیج آئے تو اس پہ اعتماد نہیں کرنا، بلکہ یہ ہیک ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو یہ بھی ایک الگ سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ کیسے ہیک ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا اگر کام کریں آئین اور قانون کے مطابق، آئین پاکستان کے تابع رہ کے، اور خاص طور پر آئینی ادارے جو ہیں، تو پھر کبھی بھی کسی بھی ادارے کو امبیرسمنٹ نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے خط لکھا ہے، انصاف مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل کو خطوط لکھے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یرغمال بنایا گیا، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو زبردستی ان کے چیمبر سے نکال کر بار روم لے جانے کی کوشش کی گئی، ان کو محصور رکھا گیا اور ان پہ حملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو واقعہ یہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چند وکلاء کی طرف سے، 100 وکلاء کی طرف سے، وہ 1997 میں جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اس سے بھی سنگین ہے، اور یہ بات درست ہے۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کی طرف سے، جبکہ یہ حملہ وکلاء نے کیا جو کہ لائسنس ہولڈر تھے، جن کے ناجائز قبضہ کیے گئے چیمبر گرائے گئے تھے، انہوں نے کیا اور پلاننگ کے ساتھ کیا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ منتظر ہیں کہ پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ وکلاء کی گرفتاریاں جاری ہیں، ان وکلاء کی، ملزمان کی، وکلاء نہیں کہنا چاہیے، ملزمان کی گرفتاریاں جاری ہیں،
اور توہین عدالت کے نوٹس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس بارے میں مزید ایسی امپورٹنٹ خبریں ملیں گی کہ یہ کلچر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔